آیت الکرسی آج کی مجلس کا تحفہ۔ آیت الکرسی کے اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں۔ ہماری حالت یہ ہے دریا پہ بیٹھے پیاسے، دستر پہ بیٹھے بھوکے، ہمیں لینا نہیں آتا، ورنہ جس کے پاس اہل بیت کا دروازہ ہو، ہم در والے نہیں ہیں کہ بوریا بغل میں دبائے نکل گئے، ہمارے پاس وہ در ہے کہ جس کا وارث زندہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہنا میرے مولا حسین کے، 1400 سال گزر گئے، کل بھی حسین حسین تھا، آج بھی حسین ہے، کل بھی۔ ہم 12 امام کے ماننے والے ہیں، اس لیے ہمیں اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ اثنا عشری، ٹھیک۔ ہمیں جعفری بھی کہا جاتا ہے۔ جعفری اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ائمہ طاہرین میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو زیادہ موقع ملا، انہوں نے بہت سی چیزوں کو عیاں کیا، تو جتنی روایتیں ہیں، حدیثیں جا کے ان سے ملتی ہیں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں اس زمانے میں لکھی، شیعت کو فروغ ملا، لہذا ہمیں جعفری کہا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہوا کرتے تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا مولانا ہمیں جعفری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم نے یہی بات کہی جو ہے، کہا نہیں مولانا یہ ہوگی لیکن ایک اور ریزن بھی ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ جعفری کا مطلب ہے جنت میں جا فری۔ عزیزان محترم، ہم 12 کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کو یہ 12 کی عدد بہت پسند ہے۔ جناب موسیٰ کے لیے نجات کے راستے بنائے تو 12، منزل ایک تھی، راستے 12 تھے، منزل ایک تھی۔ اللہ نے دن کی گھڑیاں بنائی تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ اب انگریزوں کو پتہ نہیں کہاں سے یہ عادات مل گئے، اس نے بھی ایک گھڑی بنائی جو میرے سامنے لگی ہوئی ہے، وہ بھی 12، لیکن ہر ایک کے درمیان میں 5 کا وقفہ۔ پتہ چلا کہ پوری کائنات کے وقت کو اگر کچھ کنٹرول کر رہے ہیں تو یا 5 ہے یا 12 ہے۔ پھر اس میں دیکھیے 3 کانٹے ضرور ملیں گے۔ ان 3 کانٹوں کا کام کیا ہے؟ 12 کے گرد گھومتے رہنا، صدقہ ہوتے رہنا، ورنہ یہ اپنی اوقات بھول جائیں گے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ حضرات کو چونکہ بیدار کرنا تھا، کہتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے پہلے اسپرٹ لگائی جاتی ہے تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو، درد کا احساس کم ہو۔ تو عزیزو، کتنا پیار ہے اللہ کا اس میں۔ عبدی، اے میرے بندے، اے میرے بندے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا بمبئی کا کمشنر کسی سے کہہ دے اے میرے دوست، وہ ہر ایک کو بولتا پھرے گا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ آج کمشنر نے مجھے مائی فرینڈ کہا، اور یہ اب تک نہیں بولے گا بلکہ زندگی بھر بولے گا۔ ذرا سوچئے، ایک گنہگار آفیسر اگر مائی فرینڈ کہہ دیتا ہے تو ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں۔ اللہ جیسی ہستی، عبدی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نہیں کرتے۔ متوجہ ہے حضرات؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عبدی اطعنی اجعلک مثلی انا حی لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں کہ میرے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ اجعلک حیا، میں تجھے بھی ایسی زندگی دے دوں گا کہ تیرا جسم مر جائے گا لیکن روح زندہ رہے گی، تیرا نام زندہ رہے گا۔
تو اسی لیے ہماری پوری ذمہ داری ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات اور بتا دوں, قرآن نے کیا کہا؟ اے میرے بندے, ہم نے ساری کائنات تیرے لیے خلق کی. یہ چاند, یہ ستارے, یہ زمین, یہ آسمان, یہ کہکشاں, یہ گیلیکسی, یہ پہاڑ, یہ دریا, یہ جھرنے, یہ ندیاں, سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا. ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا, کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا. تو کائنات کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارے کام میں آئے, ہماری بن کے رہے. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن کے رہے. کائنات کا کمال یہ ہے کہ وہ ہم تک پہنچے. ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم اللہ تک پہنچے. اب اللہ تک پہنچے کیسے؟ کسی کو ہم نے زبردستی پہنچا دیا. میں آپ کے قریب ہو کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. زبردستی پہنچا دیا, جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ ہم سے راضی ہے یا نہیں. وہ بیچارہ تو کچھ بولے گا نہیں. پھر کیوں؟ اس لیے کہ ون وے ٹریفک ہے. جو جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلے ہماری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں ہے, ہماری نمازیں قبول ہیں یا نہیں ہے, ہمارے روزے قبول ہیں یا نہیں ہے, ہمارا حج قبول ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کسی حاجی کے کان میں آواز نہیں آئی خانہ کعبہ سے کہ تم نے گھر چھوڑا, بیوی بچوں کو چھوڑا, لمبی مسافت کی, ہم تک آئے, طواف کیا, 7 چکر ادھر کے, 7 چکر صفا و مروہ کے, پھر طواف النساء کے, پھر اس کے بعد سارے ارکان آپ لے لیجئے حج کے. کتنی زحمت ہوتی ہے. جو حج پہ جا کے آتا ہے 1 مہینہ لگتا ہے انسان کو پھر واپس اپنے نارمل روٹین پہ آنے کے لیے. اتنی محنت کرنے کے باوجود ہمارے کان میں آواز نہیں آتی. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے تمہاری نمازوں کو قبول کیا. اب کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ طریقہ کیا ہے دنیا کا؟ آپ مجھ سے خوش ہے یا نہیں میں آپ کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہوں. ماشاءاللہ, آپ جیسے سننے کا حق ہے ویسے سن رہے ہیں ماشاءاللہ. کیونکہ چہرہ آئینہ ہے دل کا, دل آئینہ ہے خیالات کا اور جذبات کا. تو خوشی کا اظہار, غم کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. اب ہم اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے. ہم نے کہا پروردگار کیا کیا جائے, تو آواز آئی گھبرانا نہیں, ہم نے ایک وجہ اللہ بنایا ہے. اگر وہ تم سے خوش, ہم تم سے خوش, تو خدا کی قسم اگر اللہ صرف یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا کہ ہم نے ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی, تو صرف دعویٰ ہوتا, دلیل نہیں ہوتی. اس کی دلیل کا نام ہے اہل بیت اطہار. محمد و آل محمد دلیل ہے اللہ کے دعوے کی. اس لیے کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے, وہ ہم تک آ نہیں سکتا. اس نے ایک بیچ کی مخلوق پیدا کی, اس نے ایک بیچ کی مخلوق پیدا کی. وہی ہمارے لیے وسیلہ ہے. وسیلہ زندگی بھی ہے, وسیلہ نجات بھی ہے, وسیلہ ہدایت بھی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم نہیں پہچان سکتے. اور ان میں اور ہم میں بڑا فرق ہے. فرق سن لیجئے. آج انسان نے اتنی ترقی کی, چاند پہ اس کی حکومت, جی دنیا پہ اس کی حکومت, پانی پہ اس کی حکومت, زمین پہ اس کی حکومت. جہاں چاہے یہ حل چلا لے, جہاں چاہے کنسٹرکشن کر لے. کبھی زمین اپنی طاقت کا اظہار نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے زمین جانتی ہے مجھے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. میرے ساتھ ساتھ سفر کیجیے گا. آپ سمندر میں جہاز چلاتے ہو, پانی کبھی آندولن نہیں کرتا.
آپ سے سوال نہیں کرتا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سینے پہ چلنے کی۔ اللہ نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان مغرور ہو جائے، اس لیے اشارہ کر دیا زمین کو، کبھی کبھی ذرا گہری سانس لے لینا۔ زلزلہ آ گیا تو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلا۔ سمندر نے موج اٹھا دی، سونامی کی شکل اختیار کر لیا، تب پتہ چلا کہ ہماری حیثیت سمندر کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ سمندر ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہوا روز چلتی ہے، لیکن جب یہ طوفان بن کے چلے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے۔ اے میرے مالک، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے اہل بیت کو بھیج دیا تاکہ طاقت کا اظہار ہو جائے، یہ اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے، یہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ان کے دروازے پہ ستارہ اتر کے بتائے۔ ہمیں بلندی ان کی وجہ سے ملی ہے۔ آج کے بچے کہتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، ستارے دنیا سے بڑے ہیں۔ چونکہ چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چھوٹے ہیں، بہت دور ہونے کی وجہ سے یہ چھوٹے لگتے ہیں۔ چھوٹا سا چھوٹا ستارہ بھی دنیا سے بڑا ہے، کہ ہم کیسے مان لیں کہ ستارہ علی کے دروازے پہ اترا؟ اگر ستارہ دنیا پہ اتر جائے تو دنیا فنا ہو جائے گی۔ ہم نے کہا بیٹا یہ دو باتوں میں سے ایک خالی نہیں ہے، اتنا تو ہے کہ ستارہ آیا ہے، یا تو در اتنا بڑا ہو گیا بڑے سے بڑا ستارہ اس کے سامنے چھوٹا نظر آیا، کہا نہیں در تو بڑا نہیں ہوا، کہا پھر ماننا پڑے گا ستارہ چھوٹا ہو کے آیا۔ اتنا بڑا ستارہ آتے 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 اتنا چھوٹا ہو گیا، ستارے نے تمیز سکھلا دی۔ اہل بیت کے دروازے پہ جانا تو بڑے بن کے نہ جانا، چھوٹے بن کے جاؤ گے تو بڑکپن ملے گی۔ تو عزیزان محترم، یہ انسان ہر جگہ حکومت کر رہا ہے، چاند پہ حکومت، ستاروں پہ حکومت، الٹرا وائلٹ ریز پہ حکومت، زمین پہ حکومت، وہ جہاں چاہے سفر کر لے، ہواؤں میں اڑ کے چلا جاتا ہے، جہاں چاہے اپنی حکومت بنا لیتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جسے مٹی سے بنایا گیا، جسے مٹی سے بنایا گیا، اس کی اتنی بڑی حکومت ہو تو جسے نور سے بنایا گیا ہو۔ صلوات تو بڑے بر محمد وآلہ۔ اہل بیت اطہار جو ہے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہم پہ اللہ کو سمجھنے کے لیے۔ کیا تمہاری ڈیوٹی ہے ان کو سمجھو، اگر یہ سمجھ میں آ گئے تو ہم سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن اہل بیت تک جانے کے لیے بھی کچھ پاکیزگیوں کی شرط ہے۔ نجس دل میں علی سما نہیں سکتا، نجس دماغ میں علی آ نہیں سکتا۔ اگر ہمارے سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ نے استغفار کا دروازہ کھلا رکھا۔ ہماری حالت یہ ہے، دریا پہ بیٹھے پیاسے ہیں، دستر پہ بیٹھے بھوکے ہیں، ہمیں لینا نہیں آتا ہے۔ ورنہ جس کے پاس اہل بیت کا دروازہ ہو، ہم در والے نہیں ہیں کہ بوریا بغل میں دبائے نکل گئے۔ ہمارے پاس وہ در ہے کہ جس کا وارث زندہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کو لگی یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ آیت الکرسی آج کی مجلس کا تحفہ۔ آیت الکرسی کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ وضو کر رہے ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وضو کرتے کیم چھو کیسے ہو، وضو کرتے میں کسی سے بات نہ کریں۔ وضو کرتے میں ائمہ معصومین فرماتے ہیں، وضو کرتے میں اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا رہے تو 50 سال کی عبادت کا ثواب۔
50 سال کی عبادت. ابھی آپ نے عبادت کچھ نہیں کی, صرف وضو کر رہے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ہم وضو کر رہے ہیں, ادھر دیکھ رہے ہیں کیا کر رہا ہے بھائی, ادھر کھانا وانا کھایا, کہاں گھوم رہا ہے بھیا, وضو کر رہے ہو آپ, اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اہتمام رکھو, وضو آداب عبادت میں ہے, اور آداب عبادت کو مقام فضیلت کی طرف لے جاتے ہیں. وضو ہی میں آپ کی توجہ نہیں رہی تو پھر نماز میں کہاں سے رہے گی. اور میں اکثر و بیشتر ایک جملہ کہا کرتا ہوں, کہیں خیالات نہیں بہکائیں گے لیکن نماز میں بہکا دیں گے. نماز میں ہی یاد آئے گا, فلاں کو پیسہ دینا تھا, فلاں سے ڈی ڈی لینی تھی, فلاں کو مال سپلائی کرنا تھا, کل پتہ نہیں بھنڈی کا کیا ریٹ ہے مارکیٹ میں, نتیجہ بھول گئے پہلی رکعت تھی یا دوسری رکعت تھی. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ نماز جماعت ہمیں دے دیا. ایک کی توجہ رہی تو سب کی نماز قبول. تو آیت الکرسی کی بات ہو رہی تھی. اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے, اپنی دکان میں جائے, اپنی آفس میں جائے, سب سے پہلا کام یہ کرے کہ آیت الکرسی پڑھے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ, دوسری قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی. پھر زیارت عاشورہ پڑھے. زیارت عاشورہ ایک کوچ ہے, ایک شیلڈ ہے, اور آیت الکرسی بھی ایک شیلڈ ہے. تو آیت الکرسی کے اتنے فائدے ہیں جس کی انتہا نہیں. اگر گنانے بیٹھ جائے تو پورا وقت اسی میں نکل جائے گا. جس سے چھوٹے سے چھوٹا ایک فائدہ میں آپ کو بتا دوں. آج دنیا میں نفرتیں پھیل رہی ہیں, انسان کا دشمن ہے. ایسے موقعوں پر اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کرو. رشدے ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ ایک خطرناک گنڈا قسم کا انسان رہا کرتا تھا. اس شہر کی کوئی جوان لڑکی اس سے محفوظ نہیں تھی. ایسے میں ایک لڑکی کے بارے میں پتا چلا کہ وہ کالج جاتی اور واپسی اس کی ہوتی ہے رات میں. اس پہ نگاہ اس گنڈے کی تھی. اس کو ٹارگٹ بنا کے وہ چلا گیا. جس گلی سے اس کو گزرنا تھا اس بچی کو, کیونکہ وہ ایک شارٹ روٹ تھا اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے, وہ کھڑا ہو گیا. لڑکی نے جب اس کو دیکھا تو گھبرا گئی, لیکن ائمہ طاہرین کی ماننے والی تھی, علی کی چاہنے والی تھی. مولا کا نام لیا اور آگے بڑھی. اچانک گنڈا پیچھے ہٹ گیا, یہ چلی گئی. دوسرے دن پیپر میں آیا کہ اسی گلی میں اسی وقت کے آس پاس میں کسی بچی کے ساتھ زبردستی کی گئی اور اسے مرڈر کر دیا گیا. پولیس تلاش میں وہ کس نے کیا ہوگا. اسے یقین تھا کہ اسی نے کیا ہے. یہ پولیس اسٹیشن پہنچی, کہا کہ میں جانتی ہوں کس نے کیا ہوگا. کہا کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں گنڈا, میں نے اس کو موقع واردات پہ دیکھا تھا اور یہ وہی وقت تھا, میں ادھر سے پاس ہوئی تھی. کہا اچھا. پولیس نے پکڑا اس کو. جب اس کے بعد جو ہے نا اس زبردستی, پولیس بھی جانتی ہے کیسے اگلوانا ہے, جب اسے مارا پیٹا گیا تب اس نے کہا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی, لیکن میں اس لڑکی کے لیے نہیں گیا تھا. کہ پھر کس کے لیے گئے تھے؟ اس لڑکی کے لیے گیا تھا جس نے شکایت کی. کہ پھر تو نے اس کو کچھ کیا کیوں نہیں؟ کہ کیسے کرتا. اس کے دونوں برابر ایک پہلوانوں جیسے 2 نوجوان تھے. 2 نوجوان اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور انہوں نے قہر آلود نگاہوں سے مجھے دیکھا کہ خبردار اگر اس لڑکی کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھی. اور میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا اور وہ چلی گئی. اب اس لڑکی کو بلایا گیا, آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ تھے؟ کہا نہیں, میں اکیلی تھی. کہ گنڈے کا کہنا تو یہ ہے کہ آپ کے ساتھ 2 باڈی گارڈ تھے. لڑکی کے والد عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کی عادت ہے جب گھر سے نکلتی ہے تو 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلتی ہے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں, ہم جس کو چھوٹی سمجھتے ہیں, یہ ہمارے لیے بہت بڑی ہے. زندگی کا دستور بنا لو, گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی. روایت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، ایک مرتبہ جو پڑھ کے نکلے، جاؤ تم اس کی حفاظت کرو، اور کوئی رات میں پڑھ کے سوتا ہے تو اسے بھیجا جاتا ہے اس کی حفاظت کرو۔ اگر کوئی 2 مرتبہ پڑھتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں۔ پھر امام کا جملہ کہ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ ان فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہے کہ اب تمہاری ضرورت نہیں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے، کار میں بیٹھے تھے، ڈرائیور چلا رہا تھا، اچانک ڈرائیور نے زبردست بریک مارا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار غضب ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ ایک بچہ کار کے نیچے آ گیا۔ کہ مطمئن ہے کچھ نہیں ہوا ہوگا اس کو۔ کہ سرکار میرے کار کے نیچے گرا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، مر گیا ہوگا، اتر کے دیکھ، کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ لوگ دوڑے، دیکھا کہ بچہ گر تو ضرور گیا تھا، کار اوپر سے چلی گئی تھی، بچہ بیچ میں آ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بچہ بچ گیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ کو اتنا اطمینان کیسے تھا کہ کچھ نہیں ہوا؟ کہا کہ میں 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلا تھا۔ تو اذان محترم، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کبھی کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھ سکیں۔ قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن ہی پڑھیے، قرآن پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، جو سورہ یاد ہے پڑھتے ہوئے چلیے۔ قل ہو اللہ تو سبھی کو یاد ہوگی، راستہ چلتے جائیے، پڑھتے جائیے، پھر دیکھیے آپ کی آنکھیں خوش شرمائیں گی غلط دیکھتے ہوئے۔ پھر دیکھیے، عادت بنائیے جتنا ہو سکے۔ میں نے کہا تھا نا ایک جملہ، اللہ نے کائنات کو ہمارے لیے پیدا کیا اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، اور اس کو ثابت ہمیں ہی کرنا ہے۔ ورنہ ہمارے اہل بیت اطہار کو کیا ضرورت تھی عبادتیں کر کے دکھانے کی؟ وہ تو یہاں آنے سے پہلے اتنی عبادت کر چکے تھے، اس کے باوجود عبادت کر کے بتلائیں گے۔ دیکھو، ہمارے کمالات کو دیکھ کے ہمیں خدا نہ سمجھنا، بلکہ یہ سوچو کہ ہم جس کے بندے ہیں، ہمارا یہ کمال ہے تو ہمارے خدا کا کمال کیا ہوگا۔ بعض بچوں کو نصیری بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہتے بھی ہم نصیری ہیں، شوق سے بنو، ہم نہیں روکتے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ سیدہ نے نصیریوں کی شفاعت کا وعدہ نہیں کیا ہے، شیعوں کی شفاعت کا وعدہ کیا۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ یہ تو اہل بیت اطہار کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں آداب عبادت کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کی کیسے عبادت کی جائے، کہ ہے کیا چیز۔ ایک صاحب تھے، ایتھسٹ ہو گئے تھے۔ ایتھسٹ سمجھتے ہیں نا، تو خدا کو نہیں مانتے۔ اچانک ہم نے ان کو دیکھا کہ بڑے نمازی پرہیزگار ہو گئے۔ ہم نے کہا سرکار یہ آپ نے چینج کہاں سے پیدا کیا؟ کہا میں نے ائمہ کی زندگی پہ ریسرچ کیا، جب میں نے دیکھا امام حسین کا سجدہ تو مجھے احساس ہوا کہ جسے حسین جیسا سجدہ کرے اس کا مطلب خدا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا ہے، یہ اہل بیت اطہار نے بتایا۔ تو عزیزان محترم، تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ دیکھیے اور ایک بات بتا دوں، جو انسان جس فیلڈ کا ہوتا ہے اسی کو زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اگر کسی کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہے تو وہ کہے گا ایجوکیشن از ویری نیسیسری، ایجوکیشن کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ کہے گا ہر چیز سے بہتر ایجوکیشن ہے، ٹھیک، ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی اسپورٹس مین ہے وہ کہے گا نہیں، ایجوکیشن ہو نہ ہو، کھیل کود سیکھ لو، اتنا پیسہ کما لو گے۔ ہاں، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، مارکیٹنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں، آفس پہ جانے کی ضرورت نہیں، ایک چھکا مار دو۔
لہذا یہ سب سے بہتر ہے. کیوں؟ وہ اس ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہے. ایک عالم دین ہے تو وہ کہے گا نہیں دنیا کیا ہے، عبادت ضروری ہے، نماز ضروری، نماز نہیں تو کچھ نہیں. ایک شاعر ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، خطابت آسان ہے، شعر کہہ کے دکھائے. خطیب کہتا ہے کہ خطیب وہ ہوتا ہے جو نکات نکالتا ہے، اشعار سے کیا لینا دے. مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی اپنے فیلڈ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی فیلڈ کی ریپریزنٹیشن کرتا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ مولائے کائنات کے سامنے ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، ہماری جانیں قربان میرے مولا پہ، مولا یہ بتائیے سخاوت افضل ہے یا عدالت افضل ہے؟ اگر کوئی سخی ہوتا، عادل نہ ہوتا، کہہ دیتا سخاوت افضل ہے. اگر کوئی عادل ہوتا، سخی نہ ہوتا تو کہتا عدالت افضل ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علی سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، علی سے بڑھ کے کوئی عادل نہیں، اور علی کی سخاوت کی وہ منزل کہ کسی نے آ کے کہا مولا حاتم بڑا سخی تھا، 40 دروازوں سے بھی آ کے کوئی مانگتا تھا دیتا تھا. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. آپ کے اگر گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک پہ سائل آ کے کھٹکھٹایا، ایک تو بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا. اب اس کے بعد اس کو جو حسب مقدور رہا آپ نے دے دیا، وہ گھوم کے دوسرے دروازے پہ آ جائے، پھر کھٹکھٹائے، آپ نے اسے دیکھا تو جھنڈا جائیں گے، ابھی تو دیا تھا. فطرت ہے انسان کی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، واقعات کو سننا اور چیز ہے، اس پہ غور کرنا اور چیز ہے. اب سوچئے حاتم کس درجے کا سخی تھا، 40 دروازوں پہ بھی اگر آ کے مانگتا تھا تو دیتا تھا. مولا نے کہا کہ اتنا کم کیوں دیتا تھا؟ اسے 40 دروازوں تک جانے کی زحمت ہوتی تھی. میرے پاس اگر آئے کوئی میں اتنا دے دوں، کسی اور کے دروازے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلوات پڑھے پر محمد. یہ علی کی سخاوت ہے. آپ سوچیں، کئی مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آج ذرا نئے ڈھنگ سے سنیے. واقعہ سنا ہوا ہے، ایک روٹی کا سوال کسی نے کیا تھا. مولا خیبر سے آ رہے ہیں، 7 اونٹوں پہ جواہرات لدے ہوئے ہیں جو مولا کے حصے میں آئے تھے. 7 اونٹوں پہ جواہرات، کھانا پینا، جو کچھ اس زمانے کا اناج وغیرہ سب کچھ. آ کے مانگنے والے نے کہا ایک روٹی دے دو، کمبر روٹی دے دے. سنا ہوا ہے. کمبر نے کیا کہا؟ مولا روٹی گٹھری میں ہے، گٹھری دے دے. کیوں کہا گٹھری دے دے؟ یہ سوچنا ہے آپ کو، یہ سوچنا ہے آپ کو. کیوں کہا گٹھری دے دے؟ کیوں نہیں کہا چلو گٹھری کھولو، روٹی نکالو دو؟ علی کو برداشت نہیں تھا مجھ سے مانگنے والا انتظار کرے، گٹھری دے دو. کہ مولا گٹھری تو اونٹ پہ، اونٹ دے دو. مولا اونٹ قطار میں، قطار دے دو. مولا قطار رسی میں بندھی ہوئی ہے، کہ رسی کے ساتھ دے دو. جلدی سے رسی چھوڑ کے ہٹ گئے. حیدری رسی کے ساتھ دے دو. کمبر تم کیوں ہٹ گئے؟ مولا میں نے دیکھا آج دریائے سخاوت جوش میں ہے. اگر میں کہتا رسی میرے ہاتھ میں ہے میں بھی جاتا، لہذا مولا میں ہٹ گیا. یہ ہے سخاوت. ایسا علی اگر کہتے سخاوت افضل تو کیا برا ہے؟ دیکھیے میں جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بہت اطمینان سے مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، زیادہ چیخ پکار نہیں کرتا. لیکن مولا نے کیا کہا، کیا جواب دیا، اور آپ جب جواب سنیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے. مولا سے کہا مولا سخاوت افضل ہے
یا عدالت افضل ہے؟ عدالت سمجھتے ہیں نا، جسٹس. سخاوت سمجھتے ہیں نا، جنرسٹی. مولا جنرسٹی افضل ہے یا جسٹس افضل ہے؟ مولا نے کہا جسٹس. عدالت افضل ہے. کہ مولا سخاوت افضل نہیں ہے؟ کہ عدالت ہو تو سخاوت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اے